محمد وآل محمد وآل بلند صلوات اللهم صل على دیگر آواز بلند صلوات اللهم آپ لوگ آگے آ جائیں بھائی، مومنین ممبر کے پاس تشریف لائیں، آگے بیٹھا کریں. آگے آئے اور تم لوگ آگے بیٹھو. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا مولانا ابی القاسم محمد. اللہم صلی والصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین المطہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال سبحانہ تبارک و تعالی وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. صلوات عزیزان گرامی قدر اور میرے تمام محترم برادران اور خواہران کہ جو اس مجلس چہلم مرحومہ مقبورہ نفیس فاطمہ بنت سجاد علی میر کی اور زوجہ مولانا مرحوم مقبول مجتبیٰ حسین صاحب ان کے ہمسر کی یہ مجلس ہے، اس لیے ہم سب کا ایک برادرانہ فریضہ ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد، 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کر کے مرحومہ مقبورہ نفیس فاطمہ بنت سجاد علی میر کی روح کو ایصال کر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ.
خدا غریق رحمت کرے، خدا مغفرت کرے، خدا رحمت نازل کرے۔ مرحومہ کے اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ مرحومہ کے درجات کی بلندی کے لیے اور ان کے بچوں کے حصہ قاریب، دوست احباب، لواحقین کے صبر جمیل اور صحت و سلامتی کے لیے، اور بالخصوص امام کے جلد سے جلد ظہور کے لیے ایک باواز بلند صلوات پڑھ دیں۔ محمد اللہم صلی علی محمد۔ چونکہ ایصال ثواب کی یہ مجلس چہلم ایک مومنہ، ایک اہل بیت کی چاہنے والی، امام حسین کے عزادار اور ماتمدار، اسی حوالے سے آپ کی خدمت میں قرآن مجید سورہ اسراء کی 24ویں آیت کا ایک حصہ پیش کیا ہے کہ جس میں والدین کی عظمت اور والدین کا مقام اور مرتبہ پروردگار عالم نے بیان کیا ہے، اور ہمیں اور آپ کو اس بات کی طرف متوجہ کیا ہے، تذکر ہے صاحب فکر و نظر کے لیے کہ دیکھو تم کتنے بھی بلند ہو جاؤ، غور کیجئے، تم کتنا بڑا بھی عہدہ حاصل کر لو، تمہاری شہرت چاہے جتنی ہو جائے اور کریں، مگر تم اپنے ماضی کو فراموش نہ کرو، تم اپنے ماضی کو یاد رکھو، اور یہ یاد رکھو کہ آج ہم جس قابل بھی ہیں، جس درجے پر بھی ہم پہنچ گئے ہیں، توجہ کیجئے، جو منصب ہمیں ملا ہے، جو شہرت ہمیں ملی ہے، جو مقام ہمیں ملا ہے، یہ جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے، تم یاد کرو کہ رب ارحمہما کما ربا یعنی صغیرہ، کہ اگر یہ دونوں نہ ہوتے، پرورش کرنے والے، پروان چڑھانے والے، یہ اگر ہماری، توجہ کیجیے گا، مشکلات کو آسان نہ کرتے، کہ جب ہم خود اس قابل نہیں تھے کہ اپنی مشکل کو حل کر سکتے، دیکھیے اللہ ہمیں کیا کر رہا ہے، یاد دلا رہا ہے، توجہ کیجیے، متوجہ کر رہا ہے، رب ارحمہما کما ربا یعنی صغیرہ، ماں باپ کی، پالنے والے کی، پرورش کرنے والے کی، اللہ جو ہمیں یاد دلا رہا ہے کہ ان کے لیے دعا کرو، کس سے دعا کرو وہ بھی بتا رہا ہے کہ مجھ سے دعا کرو۔ کتنا کریم خدا ہے، کتنا رحیم خدا ہے، کتنا عظیم خدا ہے، خدا کی قسم، جو ہمیں طریقہ بھی سکھا رہا ہے کہ دیکھو دعا بھی تمہیں جو کرنا ہے تو جیسے ہم بتا رہے ہیں ویسے دعا کرو، جب تم ویسے دعا کرو گے تو جب ہمارے بتائے ہوئے طریقے پر چلو گے تو قبول کرنا بھی ہمارا کام ہے۔ صلوات پڑھ دیں مل جل کر محمد والے، اب توجہ کرو، جب تم یا علی زندہ باد مردہ آباد لعنت دیش اللہ صلی علی محمد۔ اب توجہ فرما، دیکھیں غور کریں، خدا بتا رہا ہے نا ہمیں طریقہ، اللہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو اپنے والدین کو، اپنے پالنے والے کو، اپنے پرورش کرنے والے کو فراموش نہ کرو، اور دعا کرو رب ارحمہما کما ربا یعنی صغیرہ، اے پروردگار ان دونوں پہ رحمت نازل فرما جنہوں نے ہم پر بچپن میں، صغر سنی میں، کم سنی میں، جب ہم کسی لائق نہیں تھے، جب ہمارا وجود تو تھا مگر ہم قدرت نہیں رکھتے تھے،
ہم موجود تو تھے، کسی لائق نہیں تھے. اور جو فرما رہے ہیں آپ، انہوں نے قربانیاں دی ہیں، جافشانیاں، ہماری تمام تر مشکلوں کو توجہ فرمائے مسکرا کر حل کیا ہے. خدا کی قسم، ماں باپ اس عظیم ہستی کا نام ہے، ماں باپ اس کریم اللہ کی نشانی کا نام ہے. اسی لیے میں ایک جملہ اپنے جوانوں تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ پہلے ماں باپ کو راضی کرو، پھر اپنے رب کو راضی کرنے کا مسئلہ سوچنا. پہلے ماں باپ کو راضی کرو. کیوں؟ اس لیے کہ یہ رب مجازی ہے. دیکھیں آپ صاحب فکر ہیں، قبلہ بھی بیٹھے، توجہ فرمائے. آپ توجہ کریں، خدا مرحومہ کو غریق رحمت کرے، ان کے درجات کو بلند کرے، ان کے بچوں کو عزت و قارب کو صبر دے، اور آپ سب پہ رحمتیں نازل کرے. رحمت آباد میں جو مومنین مومنات دفن ہیں، آرام باغ میں جو دفن ہیں، ان سب کی مغفرت کے لیے ایک باواز بلند صلوات پڑھیں محمد والے. توجہ فرمائے. اور کیجئے گا، یہ حقیقت ہے، یہ رب مجازی ہے. اللہ کہہ رہا میں رب حقیقی ہوں. میرے رب ہونے میں اور ان کے رب ہونے میں فرق ہے. یقیناً وہ رب حقیقی ہے، وہ رازق حقیقی ہے، وہ مالک حقیقی ہے. اس کی ربوبیت اور ماں باپ جو رب ہیں، ان کا فرق کیا ہے؟ غور کریں آپ. ان کی ربوبیت کا، یعنی اللہ کی ربوبیت کا عالم یہ ہے کہ وہ رب العالمین ہے. آپ غور فرما رہے ہیں؟ وہاں بھی دو ہی مسئلہ ہے. وہ رب العالمین ہے، تمام عالمین کا وہ رب ہے. چونکہ وہ سب کا رب ہے اور وہ رب حقیقی ہے، تو اس نے ہماری خلقت سے پہلے ہماری ضرورتوں کو خلق کیا. نہیں غور کر رہے ہیں آپ؟ چونکہ وہ رب حقیقی ہے، سمجھیے گا تاکہ نتیجہ آپ کے ذہنوں تک منتقل ہو سکے. ایک ایک فرض سے توجہ چاہ رہا ہوں، جو لوگ آن لائن سن رہے ہیں وہ بھی غور سے سنیں. وہ رب حقیقی ہے، اس نے ہماری خلقت سے پہلے ہماری ضرورت کی ہر شے کو خلق کیا. اور فرمانے جمادات ہماری ضرورت کا نام تھا، اللہ نے خلق کیا. نباتات ہماری ضرورت کا نام تھا، اللہ نے خلق کیا. حیوانات ہماری ضرورت کا نام تھا، اللہ نے ہم سے پہلے خلق کیا. زمین اور آسمان ہماری ضرورت تھی، اللہ نے پہلے خلق کیا. توجہ کیجئے گا. چاند اور سورج ہماری ضرورت تھی، اللہ نے ہم سے پہلے خلق کیا، ہے نا. چرند و پرند ہماری ضرورت تھی، اللہ نے ہم سے پہلے خلق کیا. درخت ہماری ضرورت تھی، اللہ نے ہم سے پہلے خلق کیا. دنیا کا ذرہ ذرہ ہماری ضرورت تھی. غور کریں آپ، دنیا کا ذرہ ذرہ جو اللہ نے خلق کیا وہ ہماری ضرورت کے لیے، ہمارے فائدے کے لیے. توجہ فرما رہے، ہماری توجہ کریں خواہشات اور ضرورات کو پوری کرنے کے لیے اللہ نے سب کچھ بنایا. اب اس سے بڑا کرم کیا ہوگا؟ نہیں آپ تھوڑی توجہ فرما لیں. اب اس سے بڑا کرم کیا ہوگا کہ ہمیں پیدا کرنے سے پہلے ہماری موت کے بعد کی منزلوں کو بھی اس نے پہلے خلق کیا. نہیں پہنچے آپ؟ ہماری موت کے بعد جو منزل ہے ہماری حقیقی، چاہے وہ ہماری نیکیوں کے بنا پہ جنت ہو، نہیں غور کر رہے ہیں، چاہے ہمارے گناہوں کی بنا پر جہنم ہو، مگر دونوں منزلوں کو اس نے پہلے خلق کیا. پھر انسان کو بنایا. جناب آدم کی خلقت سے پہلے ساری کائنات کو اس نے مزین کیا، جنت و جہنم کو بھی بنایا، پھر آدم کو خلق کیا. انسانی اعتبار سے جو اس کی مخلوقات ہے، نباتات پہلے، جمادات پہلے، حیوان پہلے، پھر چوتھی منزل پر انسان کو خلق کیا. انسان کو خلق کرنے کے بعد اللہ نے اب کسی شے کو خلق نہیں کیا، اسی لیے اس نے کہا تبارک اللہ احسن الخالقین. ہم نے جسے پیدا کیا انسان کو، اس سے بہتر نہ کوئی مخلوق ہے اور نہ اس سے بہتر کوئی خالق ہے.
اپنی تعریف کر رہا ہے فخر کی منزل میں کہ مجھ سے بہتر کوئی خالق نہیں ہے اور اس سے بہتر کوئی مخلوق نہیں ہے. صلوات پڑھے مل جل کر محمد والا. توجہ فرمایا. انسان کو جب اللہ نے خلق کیا، تبارک اللہ احسن الخالقین کہا ہے کہ دیکھو مجھ سے بہتر کوئی بھی خلق کرنے والا نہیں. میں نے انسان کو خلق کیا. اب انسان کی ضرورت کی ہر شے کو اللہ نے پہلے خلق کیا. ہر شے کو انسان کے تابع بنایا. حیوان کو انسان کے تابع بنایا، درختوں کو انسان کے تابع بنایا، سمندر آپ کے تابع ہے. نہیں غور کر رہے. چاند و سورج آپ کے تابع ہے. اب میں یہ فضائل کا گوشہ مرحومہ کو ایصال کر رہا ہوں، خدا ان کے درجات کو بلند کرے. اور آپ سے توجہ چاہ رہا ہوں اس پر کہ آپ اس منزل کو تھوڑی سی دقیق فکر کے ساتھ سماعت فرما لیں. چاند اور سورج کو، ستاروں کو توجہ کیجئے گا، بلکہ ہر شے کو. ظاہر سی بات ہے کہ ساری چیزوں کو نہ بیان کیا جا سکتا ہے اور نہ اللہ نے یہ کہا، بلکہ کچھ چیزیں دکھا کے اس نے کہا کہ اس میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں، ہے نا. اور فرما رہے مثلا میں اگر کہوں کہ یہ کام ہو جائے اور وہ ہو جاتا ہے تو آپ سمجھ جائیں گے کہ مولانا دوسرا بھی اگر کوئی کام کہیں گے. آپ متوجہ ہیں بھائی؟ اگر دوسری بات بھی بولیں گے تو ہو جائے گا، چونکہ ایک ہو گیا ہے. تو اب ضروری نہیں کہ میں بار بار آپ کو کوئی چیز دکھاؤں، ہے نا. معجزہ کسے کہتے ہیں؟ نبی نے ایک معجزہ دکھا دیا، سنگریزے نے کلمہ پڑھ لیا. اب جسے یقین ہے وہ نبی کا کلمہ پڑھ لے گا. اب وہ یہ نہیں کہے گا کہ اب سنگریزے نے تو کلمہ پڑھ لیا مگر یہ مٹی بھی پڑھے، یہ میرا دروازہ بھی بولے، یہ میرا گھر بھی بولے، ہے نا، یہ میری دیوار بھی بولے. نہیں، وہ سمجھ گیا کہ نہیں، جو ایسے سنگریزوں سے توجہ کیجئے گا کلمہ پڑھوا سکتا ہے وہ یقیناً ہم جیسا نہیں ہے، وہ ہم سے کہیں زیادہ بلند ہے نا. آپ توجہ کریں، ایک بے جان لاشعور پتھر سے کلمہ پڑھوا لینا یہ ایک معجزے کی دلیل ہے. ایک معجزہ دیکھا مان گیا. اب وہ نہ ماننے والا کوئی ابو جہل ہے تو اس میں پیغمبر کیا کرے؟ صلوات پڑھے مل جل کر محمد والے. دیکھیے ابو جہل ہر دور میں لوگ رہے ہیں، ہے نا. کل محمد عربی معجزہ دکھاتے تھے تب بھی نہیں مانے. ابو لہب نہیں مانا، ابو جہل نہیں مانا، بہت سارے ایسے تھے، ہے نا. آج بھی یہی ہے. مراجع کرام کے فتوے آتے ہیں، تقلید کا مسئلہ بیان ہوتا ہے، علماء ساری دلیلیں دے دیتے ہیں، پھر بھی نہ ماننے والے آج بھی نہیں مان رہے ہیں. اور فرما رہے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر بات مان لی جائے، مگر خدا نے دکھایا کہ انسان کے تابع ہر شے ہے، مگر شرط یہ ہے کہ وہ انسان اس منزل پر ہو. نہیں غور کر رہے ہیں؟ انسان اس منزل پر ہو. بھائی آل محمد کو اللہ نے کس لیے بھیجا تھا؟ رول ماڈل بنا کے، نمونہ بنا کے، توجہ فرما، مشعل راہ بنا کے. اہل بیت اطہار کو اللہ نے کیوں بھیجا تھا؟ دیکھیے غور کیجئے گا، اللہ نے انہیں ہمارے لیے رول ماڈل بنایا تھا نا. تو اب انہیں دیکھ کر ہمیں چلنا ہے. نہیں غور کر رہے، انہیں دیکھ کر ہمیں چلنا ہے. اللہ نے انسان کے تابع ہر شے بنائی اور اللہ نے کہا دیکھو یہ اس لیے نہیں آئے تھے کہ یہ اشارہ کرے تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو. نہیں، آپ توجہ کریں، یہ اس لیے نہیں آئے تھے کہ یہ اشارہ کرے تو سورج پلٹ جائے، یہ اس لیے نہیں آئے تھے کہ یہ اشارہ کرے تو ستارے زمین پر آئے. اسے آنا ہی پڑے گا، اسے آنا ہی پڑے گا، اسے پلٹنا ہی پڑے گا، اسے 2 ٹکڑے ہونا ہی پڑے گا. یہ جو کہیں گے وہ ہوگا، اس لیے کہ ہم نے ساری شے کو ان کے صدقے میں بنایا ہے. نہیں، میں کہیں آپ کو لے کے جانا چاہتا ہوں. ہم نے ہر شے کو ان کے صدقے میں بنایا ہے. یہ ان کا کمال نہیں ہے، یہ ان کا کمال نہیں ہے، یہ تو ان کے اختیار میں ہے. یہ جس شے کی طرف اشارہ کریں وہ شے
توجہ کیجئے گا، ان کے تابع ہوگی نہیں۔ یہ اس لیے نہیں آئے تھے کہ یہ اشارہ کرے، کاش آپ سمجھ جائیں نتیجہ، یہ اس لیے نہیں آئے تھے کہ یہ کہیں تو یہ ہو جائے تو یہ کمال ہے، نہیں، یہ تو رول ماڈل نمونہ بن کے آئے تھے کہ اگر تم بھی ان کے اعتبار سے خدا کے مطیع ہو جاؤ تو تم اشارہ کرو چاند کے تو ٹکڑے ہو جائے، تم اشارہ کرو سورج پلٹتا ہوا نظر آئے۔ صلوات پڑھیں مل جل کر محمد، یہ رول ماڈل ہے، یہ نمونہ حیدری ابلا، یہ تو رول ماڈل ہے۔ اللہم صلی اللہ، یہ اس لیے نہیں آئے تھے کہ یہ آپ کو دکھائیں، نہیں، یہ تو آپ نے مطالبہ کیا کہ اگر سورج پلٹ جائے، اگر چاند کے تو ٹکڑے ہو جائے، معجزات لوگوں نے دیکھے نا، نہیں، یہ تو آئے تھے کہ تم مطیع ہو جاؤ، تم فرما بردار ہو جاؤ، تم اللہ کی اطاعت اگر کرو تو تم اشارہ کرو گے۔ کنیز زہرا نے پیغمبر کی دعوت کر کے کیا کہا؟ علی و فاطمہ کو معلوم نہیں ہے کہ فضہ نے دعوت کی ہے۔ نبی کریم مسجد سے آئے، یا رسول اللہ آپ تشریف لائے؟ کہاں؟ آج مجھے فضہ نے دعوت پہ بلایا ہے۔ کہ لگے ہمیں خبر نہیں ہے، فضہ گھر میں کچھ ہے بھی نہیں، کیا کہا؟ لیکن توجہ کیجئے گا، رول ماڈل ہیں یہ اہل بیت، چونکہ کنیز سیدہ ہے، تربیت جناب سیدہ نے کی اور فضہ نے اس تربیت پر عمل کیا، اس تربیت پر عمل کیا۔ فضہ نے زہرا کی سیرت پر چل کر یہ دلیل دیا کہ دیکھو، یہ اگر خان بلائے اور منگائے اور جنت کا کھانا آ جائے، سفرہ آ جائے، تو یہ کمال نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جنت تو ان کا تابع ہے۔ ارے کیا سن رہے ہیں آپ؟ اگر میں ان کے ساتھ رہ کر ان کی سیرت پر چلوں اور عقیدہ رکھوں تو میں نے ہاتھوں کو اٹھایا تو خدا نے جنت سے خان بھیج دیا۔ صلوات پڑھیں مل جل کر محمد و آل محمد۔ آپ توجہ کریں، غور کریں۔ میں اگر چاہوں، خدا کی قسم، یہ کون ہے؟ ابو ذر ہیں، سلمان ہیں، مقداد ہیں۔ اب توجہ فرمائیں، ان کی منزلت کیوں ہے بلند؟ یہ در زہرا اور در اہل بیت سے اس طریقے سے مانوس تھے اور ان کی معرفت رکھتے تھے۔ میں نے کیا کہا ابھی کہ ہم اگر اس سیرت پر عمل کریں، خدا کی قسم ہمیں اللہ نے بنایا ہے۔ لیکن رب حقیقی سے بات چلی تھی، میں بھی آؤں گا رب مجازی پر، کیونکہ مومنہ کے اصحال ثواب کی مجلس ہے۔ توجہ فرمائیں، اللہ نے جناب کتنے لاکھوں صحابہ ہیں کہ نہیں؟ آپ بتائیں کتنے صحابہ ہیں، مگر کسی صحابی کے لیے پیغمبر اسلام نے کہیں کوئی جھوٹی سے جھوٹی روایت بھی نہیں ہے کہ کسی صحابی کے لیے جو آپ کے ذہنوں میں ہے اس کی بات نہیں ہوتی، بات وہی ہوتی۔ کسی کے لیے کہا ہو کہ اس کا 1 درجے 2 درجے 3 درجے ایمان ہے، نہیں ہے نا؟ مگر سلمان کے لیے 10 درجے کا ایمان ہے، ابو ذر کا 9 درجے کا ایمان ہے، مقداد کا 8 درجے کا ایمان ہے نا؟ یہ 3 صحابہ ایسے پیغمبر کے ہیں اصحاب کہ جن کے ایمان کی بات پیغمبر نے کی ہے نا؟ سلمان 10 درجے پر ہیں، ابو ذر 9 درجے پر ہیں، مقداد 8 درجے پر ہیں۔ صرف ایمان کی بات نہیں کی پیغمبر نے، چونکہ انہوں نے رسول اور آل رسول کی سیرت کو اپنا کر ویسے اطاعت کی جیسے یہ چاہتے تھے، خدا کو ویسے مانا جیسے اہل بیت نے چاہا، ہے نا؟ تو اب ان کے ایمان کو بھی رسول نے بتایا کہ یہ 10 درجے پر، یہ 9 درجے پر، یہ 8 درجے پر۔ اب وہ بحث الگ ہے کہ ایک درجہ کم کیوں ہے نا؟ وہ ہر انسان کی اپنی معرفت کی منزل ہے، جو جتنا بلند ہوتا ہے بہرحال اس کا درجہ اتنا بلند ہوتا ہے۔
ایک ہی کلاس میں 100 بچے پڑھتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ سب کو 99 مل جائے، ہے نا؟ کسی کو 98 ملتا ہے، کسی کو 97 ملتا ہے، کسی کو 80 ملتا ہے، کسی کو 50 ملتا ہے، جبکہ پڑھا سب بچوں نے ویسے ہی۔ کلاس میں گئے سارے بچے، سب کی وہاں پر موجودگی درج ہوئی برابر برابر ہے، پڑھانے والا بھی کسی کے ساتھ کوئی پھیر بدل نہیں کیا کہ نہیں اس بچے پر زیادہ توجہ دی، اس بچے پر کم توجہ دی، نہیں، سب کچھ ہے، مگر سب کے ذہن کا مسئلہ ہے، سب کے حافظے کا مسئلہ ہے، سب کی صلاحیت کا مسئلہ ہے، سب کے سمجھنے کا مسئلہ ہے، فہم و ادراک کا مسئلہ ہے۔ توجہ کیجئے گا، جو جتنا زیادہ اس کو حاصل کر رہا ہے وہ اتنے بلند درجے پر ہے۔ پیغمبر نے درجے بھی بیان کیے اور اس کے بعد ارشاد فرمایا نبی نے کہ یہ میرے 3 صحابہ، توجہ کیجئے گا، یہ کون ہے؟ یہ نہیں ہے کہ یہ جنت کو دیکھنا چاہتے ہیں، بلکہ پیغمبر نے فرمایا ان الجنت لتشتاق الی الصلاۃ۔ پیغمبر فرما رہے میرے 3 اصحاب ایسے ہیں کہ جو جنت دیکھنا نہیں چاہتے، جنت انہیں دیکھنا چاہتی ہے۔ ارے کیا سن رہے ہیں آپ؟ جو جنت دیکھنا نہیں چاہتے، جنت ان کی مشتاق ہے، جنت ان کی آرزو مند ہے، جنت انہیں دیکھنا چاہتی ہے۔ اور پیغمبر نے کہا کہ سلمان و ابو ذر و مقداد یہ میرے 3 صحابہ ایسے ہیں کہ جنہیں جنت دیکھنا چاہتی ہے۔ یہی تو ہم بتانا چاہتے ہیں دنیا کو کہ بھیا جنت دیکھنے کی آرزو ہر ایک کو ہے، مگر اہل بیت سے وابستہ ہو جاؤ، جنت خود تمہیں دیکھنا چاہے گی، جنت خود تمہیں دیکھنا چاہے گی۔ صلوات پڑھے مل جل کر محمد یا اللہ، زندہ باد، مردہ آباد، بے شمار۔ جنت خود تمہیں دیکھنا چاہے، جنت ہے کس کے لیے؟ الحسن والحسین سیدہ شباب علی جنت۔ حسن و حسین جنت کے جوانوں کے سردار۔ کیا مطلب ہے؟ جو انہیں جنت کا سردار تسلیم کرے گا، نبی نے کہا اہل جنت۔ دیکھیں اہل ہوا جاتا ہے، مثال کے طور پر بڑی بہت ساری مثالیں، مگر ایک مثال جو ہم لوگوں کو بچپن سے سکھائی گئی اور بتائی گئی ہے نا۔ ابھی مجلس سے پہلے مجھے ممبر پہ آنے سے پہلے یہ ہو رہا تھا کہ کوئی کچھ سلام وغیرہ پڑھنا چاہے تو پڑھ لے، مگر کوئی نہیں ملا۔ پھر ایک مومن، خدا ان کو شفا دے، پروردگار صحت دے، سلامتی عطا کرے، آپ سب کو صحت و سلامتی عطا کرے۔ بہرحال انہوں نے پڑھا، مثال کے طور پر ایک میں یہاں آ کے بیٹھ جاتا، ہاں میں پڑھ رہا ہوں، اور آنے کے بعد خاموش ہو جاتا، تو اہل اردو زبان، اردو کی زبان کے جاننے والے جانتے کیا کہتے ہیں؟ قبلہ کہتے، خدا سلامت رکھے ہمارے بھائی کو، حجت الاسلام والمسلمین روح ظفر صاحب قبلہ تشریف لائے ہیں، یقین جانے کیا کہتے کہ عزیز صاحب کو، توجہ کیجئے گا، کچھ بھی نہیں آتا، یہ تو اہل منبر نہیں ہے، انہیں کس نے بٹھا دیا؟ یہ حقیقت ہے، یہ اہل منبر نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی منبر پہ تو آئے، مگر انہوں نے منبر کے اعتبار سے گفتگو نہیں کی۔ کیا سن رہے ہیں ہے نا؟ اہل منبر کسے کہا جائے گا؟ جو منبر کا حق بھی ادا کرے، ہے نا؟ منبر سے جو بیان کرنا ہے وہ بیان کرے، یا کچھ کلام کرے یا کچھ بات کرے۔ میں آ کے خاموش بیٹھ گیا، اور ایک چھوٹا سا بچہ میرے بعد بٹھا دیا گیا، اس نے ماشاءاللہ کیا سلام پڑھا ہے، کیا مرثیہ پڑھا، بہترین طریقے سے گفتگو کی۔ تو ہر شخص کہے گا کہ دیکھو اسے کہتے ہیں اہل منبر۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ نہیں، میں اہل جنہ سمجھانا چاہتا ہوں۔ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنہ۔ پتہ چلا کہ اہل بننا پڑتا ہے۔ ارے کیا سن رہے ہیں آپ؟ اہل بننا پڑتا ہے،
یعنی اگر ممبر پہ آنا ہے تو ممبر کے اہل پہلے بنو، ممبر کے اہل پہلے بنو۔ دیکھیں میرا میسج بھی ہو رہا ہے، اس کے ذریعے سے پہنچ رہا ہے۔ اہل ممبر ہونا چاہیے تب ممبر پہ آیا جاتا ہے۔ اگر اہل ممبر نہیں ہے اور ممبر پہ آ گیا تو لوگ انگلی اٹھائیں گے، لوگ نشانہ بنائیں گے۔ اب سمجھ میں آیا، پیغمبر نے کہا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن و حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ کس کے لیے؟ جو اہل جنت ہیں۔ تو کیا جنت میں جا کے اہل بنیں گے؟ نہیں، اس دنیا میں ان کی سیرت پہ چل کے اپنے کو جنت کا اہل بناؤ تاکہ ان کی سرداری میں جنت ملے۔ صلوات پڑھیں مل جل کر محمد والے۔ پہلے اہل بننا پڑے گا، کردار اہل بیت پر چلنا پڑے گا، سیرت اہل بیت پر چلنا پڑے گا۔ ہمارے سامنے علماء مراجع انہوں نے ہمیں درس دیا ہے، علم دیا ہے، توجہ فرما رہے ہیں۔ یقیناً انہوں نے محنتیں کی ہیں۔ لوگ بحث کرتے ہیں کہ صاحب یہ تو میں تو صرف ایک بات کہتا ہوں کہ جس نے 60 سال 70 سال 80 سال زندگی گزاری اور علم حاصل کیا، تقویٰ بھی ان کے پاس ہے، پرہیزگاری بھی ان کے پاس ہے، حرام و حلال سے وہ بچ رہے ہیں، ہماری طرح دنیا وہ نہیں گھوم رہے ہیں، ایک گھر میں رہ رہے ہیں، دن بھر مومنین کے مسائل کو حل کر رہے ہیں، ہے نا، ساری چیزیں آپ جانتے ہیں مراجع کرام کی۔ یہ بتائیے انہیں جنت میں نہیں جانا ہے؟ کیا سن رہے ہیں آپ؟ ان مراجع کرام کو، ان علماء کو جنت میں نہیں جانا ہے، اور ہم رات کے 3-4 بجے تک ماں باپ کی اجازت کے بغیر، زوجہ کی اجازت کے بغیر، بچوں کی اجازت کے بغیر روڈ پہ چوراہے پر کھڑے ہو جائیں اور ہم کہیں کہ ہم جو کہہ رہے ہیں وہی جنت میں لے جائے گا؟ نہیں غور کر رہے ہیں بھیا، یہ لاجک تو ایک بچے کے سمجھ میں بھی نہیں آئے گی کہ آپ چوراہے پر کھڑے ہو کے اتنا علم جانتے ہیں کہ آپ جنت میں جانے کا درس دے رہے ہیں، اور جس نے پوری زندگی صرف کر دی، جو حرام و حلال سے بچا، جو متقی پرہیزگار ہے، جس نے علوم آل محمد کو حاصل کیا، جو قرآن پر عبور رکھتا ہے، جو تفسیر پر عبور رکھتا ہے، جو تاریخ کا درس دیتا ہے، جو مسائل سے واقف ہے، جو علم کے سمندر میں غوطہ لگا کے فقیہ بن گیا ہے، فتوے دے رہا ہے، آپ کی زندگی کو سنوار رہا ہے، دین کو پہنچا رہا ہے، جو آپ سے کچھ لے نہیں رہا ہے، کسی سے کہہ نہیں رہا ہے کہ میری تقلید کرو، آؤ مجھے مانو، نہیں، تمہاری ضرورت کا نام تقلید ہے، مرجع کی ضرورت کا نام تقلید نہیں ہے۔ صلوات پڑھیں مل جل کر محمد وآل محمد۔ توجہ فرمائیں، تمہاری ضرورت، قبلہ کو چکے جانا ہے، بہرحال ایک مومن کا انتقال ہوا ہے خواجہ قبرستان میں، ایک صلوات اور پڑھیں مل جل کر محمد۔ توجہ کریں، حیرت ہوتی ہے کس بات پر لوگ نازا ہیں۔ مرجع نے فتویٰ دے دیا تو یہ ایسا کیوں، ایسا کیوں، ایسا کیوں؟ میں تو صرف ایک بات کہہ رہا ہوں، حقیقت میں جو میں جانتا، یہ بات کبھی نہ کہیے کہ ایسا کیوں ویسا کیوں، یا تو اس سے زیادہ علم آپ رکھتے ہوں، بالکل آپ بحث کیجئے، بحث کیجئے، اچھی بات ہے، ہمارے کیا پابندی نہیں ہے، خدا کی قسم، ہمارے یہاں سوال کرنے پر پابندی نہیں ہے۔ کبھی ہمارے علماء سے کوئی سوال کر لے، میں سمجھتا ہوں کوئی مومن ہمارے سامنے جتنے بیٹھے ہیں، نوجوان، آپ سب، کوئی ایسا نہیں جو کہے گا کہ نہیں ہم نے فلاں مولانا کو فون کیا تو انہوں نے ہمیں کوئی جواب نہیں دیا، کہا جاؤ ہم سب سوال مت کرو۔ ایسا ہوا کبھی؟ نہیں، ہمارے کیا الحمدللہ دروازہ کھلا ہے۔ ارے جب جناب ابراہیم علیہ السلام اللہ سے سوال کر سکتے ہیں، ارے کیا سن رہے ہیں آپ؟
رب ارنی کیفا تحیی الموتا، اے پروردگار تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا؟ بس اللہ نے صرف اتنا پوچھا، کیا یقین نہیں ہے؟ کہا نہیں یقین تو ہے، لتطمئن قلبی، اے پروردگار میں تو اطمینان قلب کے لیے پوچھنا چاہتا ہوں، یقین ہے کہ تو مردوں کو زندہ کرے گا، مگر دیکھنا چاہتا ہوں میں اطمینان قلب کے لیے۔ تو پتہ چلا سوال کرنے کا انبیاء نے ہمیں درس دیا ہے، جواب دے کر خدا نے بتایا سوال کرو تاکہ تمہیں جواب ملے۔ صلوات پڑھے مل جل کر محمد وآل محمد۔ ہاں ان سے زیادہ علم رکھتے ہو تو بالکل ان کے کسی فتوے پر سوال کرو، ہے نا؟ توجہ فرما رہے ہیں میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ واقعہ میرے سامنے ہے برد بھائی، جناب موسیٰ علیہ السلام، واقعہ نہیں پڑھنا ہے، جناب موسیٰ علیہ السلام جناب خضر کے ساتھ ساتھ ہے، کشتی میں سوراخ کر دیا، جوان کو قتل کر دیا، دیوار گر رہی تھی اسے سنوار دیا۔ جناب موسیٰ نے اعتراض کیا کہ نہیں؟ کون ہے جناب موسیٰ؟ خضر کے مقابل پہ جانتے ہیں کیا ہیں؟ علماء میں ابھی بھی بحث ہے کہ جناب خضر نبی تھے یا عبد صالح تھے۔ بعض لوگ انہیں نبی بھی فہرست میں شمار نہیں کرتے، ایک عبد صالح کی فہرست میں شمار کرتے۔ اور جناب موسیٰ کون ہے؟ اولو العزم پیغمبر، صاحب توریت، صاحب معجزہ، ہے نا، کلیم اللہ، اللہ کے منہ لگے ہوئے پیغمبر۔ صلوات پڑھیں مل جل کر محمد، توجہ کرے تھے اور کریں، اللہ کے، ہماری زبان میں کہتے ہیں نا اللہ کے منہ لگے پیغمبر، کلیم اللہ، اتنا عظیم نبی ہے اور خضر علیہ السلام کے ساتھ ہے۔ یہ کیا، یہ کیوں کیا، یہ کیا، یہ کیوں کیا، یہ کیا، یہ کیوں کیا؟ اعتراض کب ہوتا ہے؟ جب سبب معلوم نہیں ہوتا، ہے نا، یہی تو وجہ ہوتی ہے۔ بھئی نہیں معلوم ہے مجلس کیوں ہو رہی ہے، لوگ سوال کرتے ہیں یہ مجلس کیوں ہو رہی ہے ہم مومنہ کے لیے؟ بہت سے لوگ پوچھتے ہیں یہ آپ کے ہاں میت میں مجلس کیوں ہوتی ہے، ماتم کیوں ہوتا ہے، یہ کیوں ہوتا ہے؟ وہ بھی جواب دیتا چلو بچوں کو، کبھی کوئی پوچھے تو جواب دے دیجئے۔ اس لیے کہ ہماری مجلسوں میں سوالات نہیں ہوتے، سوالات کے جواب دیے جاتے ہیں۔ صلوات پڑھیں مل جل کر محمد والے، لیکن غور کریں بس، ہے نا؟ تو ہمارے یہاں پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی مجلس کسی بھی مرحوم یا مرحومہ کے لیے نہیں ہوتی، یہ آپ بھی سن لیں، کوئی مجلس نہیں ہوتی، کوئی ماتم نہیں ہوتی، نہ میت کے لیے اور نہ مرحوم کے لیے، نہ مجلس ہوتی ہے نہ ماتم ہوتا ہے نا؟ ابتدا سے لے کے انتہا تک سب کچھ ہوتا ہے امام حسین کے لیے۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ خدا سلامت رکھے آپ کو، خدا مرحومہ کو غریق رحمت کرے، ان کے درجات کو بلند، ان کے بچوں کو صبر دے، اجزاء و قارب کو صبر دے۔ سب کچھ ہوتا ہے کس کے لیے؟ حسین ابن علی کے لیے۔ غور کیجئے، یہ سب کچھ حسین ابن علی کے لیے ہے، تو پھر یہ مرحوم یا مرحومہ کو کیا ملے گا؟ ہم یہی بتانا چاہتے ہیں دنیا کو، سب کچھ حسین اور اہل بیت کے لیے ہے۔ جو کچھ اس ذکر کا ثواب ملتا ہے ان کے ذریعے سے، اسے ایصال کرتے ہیں مومنہ یا مومن کی طرف۔ نہیں غور کیا آپ نے؟ اس لیے کہ ہمیں پتا ہے جو جتنا بلند ہوتا ہے خدا اس بلندی کے تحت اتنا اجر زیادہ دیتا ہے۔ صلوات پڑھے مل جل کر محمد والے۔ اس میں لکھا کیا تھا؟ مجلس حسین، ہے نا؟ مجلس حسین کے معنی کیا ہوئے؟ آخری تک زیارت امام حسین پڑھائی جاتی، ماتم ہے، مجلس ہے، مرثیہ ہے، سلام ہے، نوحہ ہے، اور اس کے بعد آخر میں زیارت بھی کس کی ہے؟ سید الشہداء کے، امام حسین کی۔ تو پوری کی پوری مجلس کیا ہے؟ امام حسین کی ہے۔ اس کا جو اجر ملتا ہے، ثواب ملتا ہے، اسے ہم ایصال کرتے ہیں، بھیجتے ہیں کدھر؟ اس مومنہ مثلا نفیس فاطمہ، ان کی طرف ہم نے ایصال کیا، تاکہ اہل بیت کے ذکر کے ذریعے، خدا کے ذکر کے ذریعے، مخلوقات الہی کے ذکر کے ذریعے وہ ثواب جو ملے اس کا اجر خدا انہیں عطا کرے۔ توجہ فرما۔ تو یہ منزل جناب موسیٰ اتنا بڑا مقام ہے،
جناب خضر علیہ السلام ان کے مقابل پر کوئی بڑے پیغمبر نہیں ہے، کوئی بڑے نبی نہیں ہے، صرف ایک عبد صالح ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ مجھے انصاف سے بتائیں، دونوں ساتھ ساتھ تھے کہ نہیں کشتی میں؟ تھے۔ قریے میں جب گئے تو دونوں ساتھ ہیں، ٹھیک ہے؟ جب دیوار بنا رہے تو دونوں ساتھ ہیں۔ جناب موسیٰ، سوال کیا تھا کہ یا اس سے زیادہ علم ہو تو پھر سوال کیا جائے کہ یہ فتویٰ کیوں دیا اور کیسے دیا اور کس طرح دے دیا، ہے نا؟ کوئی فتویٰ آتا ہے تو ہمارے جوان کہتے ہیں ایسا کیسے ہو گیا، یہ کس طرح فتویٰ دے دیا؟ پہلے علم حاصل کرو، ان سے بلند ہو جاؤ، پھر سوال کرو۔ جناب موسیٰ جناب خضر ایک ساتھ ہیں، مگر جناب موسیٰ علیہ السلام بلند ہونے کے بعد بھی خضر کی مصلحت کو نہیں سمجھ سکے۔ ایک اور کیا آپ نے، جناب خضر علیہ السلام کی مصلحت کو نہیں سمجھے، تبھی تو اعتراض کیا۔ اگر مصلحت جناب خضر کو سمجھتے تو کبھی اعتراض نہ کرتے۔ اب جملہ سنیے، جب جناب موسیٰ جیسا اولوالعزم پیغمبر خضر کی مصلحتوں کو ساتھ میں رہ کے نہیں سمجھ سکتا تو پھر مولانا عزیز حیدر ذرا برابر علم لے کر سیستانی اور امام خامنائی یا امام خمینی یا مراجع کرام کے فتوے کو کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ ارے جب موسیٰ خضر کی مصلحت کو نہیں سمجھ سکتے تو میں کسی مرجع کی مصلحت کو کیسے سمجھ سکتا ہوں؟ صلوات پڑھیں مل جل کر محمد و آل محمد۔ ہمیں اعتراض کا حق کب ہے؟ جب ہم اس سے بلند ہیں۔ جوانوں کو سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمیں صرف اور صرف کچھ چیزوں میں لگا کے ہمیں دین سے، بظاہر تو دین ہے مگر ہم دین سے دور ہو رہے، کیونکہ ہم نے صرف کسی شے کو جنت میں جانے کا سب سے بڑا ذریعہ سمجھ لیا۔ آج یہی ہو گیا ہے، بہت سارے لوگ کچھ چیزوں کو جو انہیں پسند ہے اسے سمجھتے ہیں کہ یہی دین میں جانے کا ذریعہ۔ نہیں، ماں باپ رب مجازی ہیں، خدا رب حقیقی ہے۔ خدا نے ہماری خلقت سے پہلے ساری ضرورتوں کو خلق کیا، اور ماں باپ ہمارے پیدائش سے پہلے جب ہم شکم مادر میں آتے ہیں تو ماں ہمارے آنے کے بعد کے لیے انتظام کرنا شروع کرتی ہے۔ فرق یہی ہے، رب حقیقی پہلے سے انتظام کرتا ہے، رب مجازی ہماری ضرورتوں کے تحت انتظام کرتے ہیں۔ اب ہمیں پانی چاہیے تو گلاس میں لا کے دیتے ہیں، اب ہمیں شیر چاہیے تو ماں ہمیں شیر دیتی ہے، اب ہمیں لباس چاہیے تو ماں ہمارے لیے لباس بناتی ہے، اب سردی آ رہی ہے تو سویٹر بنایا جائے گا۔ اب مثلاً ہماری ضرورتیں جیسے جیسے ہم بڑے ہوں گے تو چھوٹے لباس کی جگہ بڑا لباس لایا جائے گا۔ رب حقیقی اسے کہتے ہیں کہ جو سب کچھ پہلے بناتا ہے، رب مجازی اسے کہتے ہیں جیسے جیسے تمہاری ضرورتیں ہوں گی یہ ماں باپ رب مجازی ہے تمہاری ضرورتوں کو پورا کریں گے۔ صلوات پڑھیں مل جل کر محمد و آل محمد۔ میرے عزیزوں، ماں باپ بڑے کریم ہیں، بڑے رحیم ہیں، ان کی رحمانیت کو دیکھو، ان کے کرم کو دیکھو، ان کے ایثار کو دیکھو، ان کی شفقتوں کو دیکھو، مہربانیوں کو دیکھو، خدا خود بخود سمجھ میں آئے گا۔ جب یہ ادنا سر رحم اللہ نے جو انہیں دیا ہے، مامتا دی ہے، محبت دی ہے اولاد کی، تو یہ اتنے کریم ہیں، تو وہ خدا کتنا کریم ہوگا، وہ رب میرا کتنا قریب ہوگا۔ بس عزیزوں، میں نے اپنی گفتگو تمام کی۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، ایک مومنہ، ایک اہل بیت کی چاہنے والی، ایک حسین کے عزادار ماتمدار اس دنیا سے ایام فاطمیہ، ابھی کل کی جو شب آئے گی، ایک روایت کے مطابق، بلکہ یہی روایت قوی تر ہے، 3 جمادی الثانیہ، چونکہ جناب سیدہ نے جو وصیت کی ہے نا، اس میں ہے کہ اے علی مجھے رات کی تاریکی میں دفنانا، اے علی مجھے رات کی تاریکی میں غسل دینا، اے علی مجھے رات کی تاریکی میں کفن پہنانا۔
اور دیکھو میرے جنازے میں میرے دشمنوں کو شامل نہ ہو۔ ایک مومنہ کے اصال ثواب کی مجلس، خدا نفیس فاطمہ کو جناب زہرا کی کنیزی میں جگہ عنایت فرمائے، خدا ان کے درجات کو بلند کرے، آپ سب کی عزاداری اور ماتمداری کو قبول کرے۔ ایام فاطمیہ میں ہم سب کو خدا جناب زہرا کے چاہنے والوں میں شمار فرمائے، ان کی سیرت پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے، دین کو صحیح سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اے عزیزوں، میں اکثر سوچتا رہتا تھا کہ کیا وجہ ہے کہ رسول خدا بار بار فرما رہے ہیں فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا حصہ ہے، فاطمہ میرا جز ہے۔ کبھی رسول کہہ رہے ہیں کہ فاطمہ تو ام ابیہا، فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے۔ کبھی نبی فرما رہے ہیں کہ فاطمہ سیدۃ النساء اہل الجنہ، یہ جنت کی تمام عورتوں کی سردار ہے۔ کبھی رسول خدا فرماتے ہیں کہ فاطمہ تو سیدۃ النساء العالمین من الاولین والآخرین۔ کبھی اللہ آیت نما کے ذریعے، کبھی آیت مباہلہ کے ذریعے، کبھی آیت ذی القربہ کے ذریعے، کبھی آیت معدت کے ذریعے اللہ بار بار زہرا کے مقام کو پہچنوا رہا ہے۔ چادر کے نیچے جب پنجتن جمع ہوئے تو خدا نے ملائکہ سے کیا کہا، اگر آپ غور کریں کہ اللہ نے وہاں بھی پہچنوایا، فاطمہ تو ابوہا و بالوہا و بنوہا کہہ کے خدا نے بتایا کہ دیکھو فاطمہ مرکزی حیثیت رکھتی ہے۔ جانتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے علم میں بھی تھا، رسول کے علم میں بھی تھا کہ میرے بعد فاطمہ کو بڑا رلایا جائے گا، میرے بعد فاطمہ کو بہت ستایا جائے گا، میرے بعد میری بیٹی کو یہ ظالم بہت رلائیں گے۔ عزیز و تاریخ بتاتی ہے کہ فاطمہ زہرا، ہاں وہ ظلم ہوا آپ پہ کہ آپ تڑپ تڑپ کی آواز دیتی تھی، یا بتا درکنی، اے بابا میری مدد کو آئیے، اے بابا میری نصرت کیجئے، مگر کوئی نہیں مدینے میں جو فاطمہ کی نصرت کرے، جو فاطمہ کی مدد کرے۔ ہاں نبی کبھی دروازے سیدہ پہ آ کے کہہ رہے السلام علیکہ یا اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ اجرکم اللہ۔ جناب زہرا کے دروازے پر سلام کر رہے ہیں اور آیت پڑھ انما یرید اللہ لیذھبا۔ ذرا سوچئے، پیغمبر بار بار اپنی بیٹی کے دروازے کی عظمت بتا رہے ہیں، شاید نبی اشارہ دے رہے ہوں کہ دیکھو یہ خیال رہے فاطمہ کی در کی عظمت بہت ہے، میرے بعد اس دروازے پر جمع نہ ہونا، آگ و لکڑیاں نہ لانا، میرے بعد سیدہ پہ اذیت نہ ڈھانا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ عزیزوں، جناب سیدہ یقیناً ایک ماں کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، خدا بچوں کو صبر دے۔ اور یہ سیدہ وہ ہیں کہ جنہوں نے تمام دنیا کی عورتوں کی سردار ہیں، چاہے وہ پہلے کی ہوں یا بعد کی آنے والی خواتین ہوں۔ ہاں ہمارے لیے جناب سیدہ کی سیرت ہماری تمام خواتین کے لیے نمونہ ہے۔ اے عزیزوں، بس اتنا کہوں گا تاکہ بچوں کو صبر آ جائے کہ جب امیر المومنین نے غسل و کفن دے کے جنازہ رکھا تو حسین ابن علی نے کہا کہ بابا جب تک اماں نہ بلائیں گی حسین آگے نہ بڑھے گا۔ یقیناً ماں ہوتی ہے، بچوں کو ہر لمحہ ماں یاد آتی ہے۔ خدا صبر دے۔ بس ایک جملہ، حسین کو ماں اتنی یاد آ رہی تھی کہ حسین نے کہا اماں ہمیں نہ بلائیں گی حسین آگے نہ بڑھے گا۔ امیر المومنین فرماتے میں نے دیکھا ابھی حسین کی آواز کم نہ ہوئی تھی کہ بندے کفن کے ٹوٹنے کی آواز میرے کانوں میں آئی، اور ایک مرتبہ علی نے مڑ کے دیکھا فاطمہ کا ہاتھ بلند تھا، آجا میرے لال میرے سینے سے لگ جا۔ کہتے ہیں آقا حسین ماں کے سینے کے قریب گئے۔ جانتے ہیں آقا حسین نے کیا پوچھا؟ اماں آنکھیں کھولو، تمہارا کربلا کا مسافر آیا ہے۔
اماں آنکھیں کھولو، تمہارا مظلوم بیٹا آیا ہے، اماں آنکھیں کھولو۔ اماں جس کی پیاس کا تذکرہ سن کے تم روتی تھی نا اماں، وہ حسین پیاسا آیا ہے تمہارے قریب۔ ایک مرتبہ یہ جیسے حسین نے کہا نا تو علماء بیان کرتے ہیں زہرا کے آنکھوں سے اشک جاری ہوا۔ حسین نے دیکھا ماں کے آنکھوں سے اشک جاری ہے۔ عزیزوں ملائکہ میں کوہرام برپا ہو گیا، آواز آئی ہے علی حسین کو زہرا سے جدا کر دو، اجرکم علی اللہ۔ زہرا نے بتایا کہ ماں موت کے بعد بھی بچوں سے غافل نہیں ہوتی۔ اے جوانوں اپنی ماں کی خدمت کرو، اے میرے جوانوں زہرا کی سیرت پر عمل کرو۔ بس ایک جملہ اور سنیں، میں کہوں گا بی بی آج تو حسین کا بچپنا ہے، مدینہ ہے، امیر المومنین ہے۔ آج حسین نے کہا تھا کہ اماں نہ بلائے گی تو حسین نہ آئے گا، مگر بی بی کل یہی حسین ہوگا، کربلا کا دشت ہوگا، تنہا آپ کا لال ہوگا، لاشوں پہ لاشیں اٹھا رہا ہوگا۔ اے بی بی 3 دن کا بھوکا پیاسا ہوگا، شمر کا کند خنجر ہوگا، حسین کا سوکھا گلا ہوگا۔ عجب نہیں سیدہ آواز دے، ارے نہ گھبراؤ فاطمہ کربلا آئے گی، حسین کو شمر کے خنجر سے بچانے کی کوشش، مگر ہاں حسین کی امتحان کی گھڑی تھی۔ جیسے ہی زہرا نے ہاتھ رکھا خنجر شمر پر تاکہ حسین کے گلے پر نہ چلے، رسول خدا کی روایت ملتی آواز ہے اے علی فاطمہ کو جدا کر دو، حسین کا امتحان ہے۔ ادھر علی نے جدا کیا، ادھر خنجر چلا، منادی کی ندا گونجی قد قتلا حسین بے کربلا، قد ذبح الحسین بے کربلا۔ حسین کربلا میں، حسین کربلا میں شہید کر، زہرا کی صدا گونجی ارے میں نے اسے چکیاں پیس پیس کر مارا، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب انا للہ و انا الیہ۔ پروردگارہ ہماری اس خلیص عبادت کو قبول فرما، حاضرین پر اپنی رحمت نازل فرما، پروردگارہ مرحومہ کے درجات کو بلند فرما، رحمت آباد آرام باغ قبرستان میں جو مومنین مومنات دفن، تمام جملہ مومنین مومنات بالخصوص حاضرین کے مرحومین کی مغفرت فرما، پروردگارہ مرحومہ کو اور ان کے ہمسر ان کے شوہر مولانا مرحوم مجتبیٰ حسین صاحب کو پروردگارہ ان دونوں کو جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما، پروردگارہ دنیا اور آخرت میں ہم سب کو امام حسین کی زیارت و شفاعت نصیب فرما، مرحومین کو جناب زہرا کی رحمت اور ان کے چادر کا سایہ بروز قیامت نصیب فرما، پروردگارہ ان کے بچوں کو عزت و قریب دوست و احباب کو بحق جناب زہرا ان کی مظلومی کے صدقے میں صبر جمیل عنایت فرما، صحت و سلامتی عنایت فرما، پروردگارہ ہمارے قوم کے بچوں کو میرے معبود سیرت اہل بیت پر چلنے کی توفیق عنایت فرما، پروردگارہ اہل بیت کے صدقے میں انہیں کامیابی و کامرانی نصیب فرما، بحق مظلوم کربلا کے ہمارے امام کا جلد سے جلد ظہور فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما، تمام برادران اور خواہران سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ ہم 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کر کے مرحومہ مغفورہ نفیس فاطمہ بنت سجاد علی میر کی روح کو ایصال کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ ایاک نعبد و ایاک صراط الذین انعمت علیہم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق، خدا بری کی رحمت ماتم حسین یا حسین